إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة رواه البزار. ہر طرح کی تعریفیں ساری بڑائیاں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں. وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہماری حاجتوں کو پوری فرماتا ہے، مشکلوں کو دور فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا، گمراہی سے نکال کر، ضلالت سے نکال کر صرف اور صرف اسلام کا راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. بعد درود و سلام اللہ رب العالمین کی طرف سے سارے نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص آخر نبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے ماہ رمضان کی تیاریاں. ہر ایک کو ماہ رمضان کی آمد کا انتظار ہے. ہر ایک اس چیز کی تیاری میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر دوبارہ ماہ رمضان کی زندگی، ماہ رمضان عطا فرما رہا ہے، اور یہ خوشی اور یہ تیاری ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ افکن ہونے والا ہے. اس مہینے کی خیر و برکت اور اس مہینے کی فضیلت و اہمیت
سے ہم سبھی واقف ہیں. ہم سبھی واقف ہیں کہ یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں اور فیوض و برکات بندہ مومن کے لیے عام ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین اس مہینے میں بندہ مومن پر جو فرائض و احکام عائد فرمائے ہیں ہم بھی اس سے واقف ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان کے روزے رکھنے کا مہینہ ہے. یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس کی ادائیگی ہر مرد مومن کو، ہر خواتین جو مکلف ہیں اس کے اوپر فرض عائد کیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں بے شمار بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. محترم حضرات، یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری اہمیتیں اللہ رب العالمین کے یہ فیوض و برکات سے ہم واقف ہیں، اچھی طرح واقف ہیں. اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین نے ماہ مبارک عطا فرمایا، اس مہینے میں ہماری پیشگی ہوگی. اس مہینے میں اگر ہمیں زندگی نصیب ملی تو آئندہ بھی اس قسم کے باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی. خطبہ کے زبانی، مقررین کے زبانی، دروس میں مختلف ناحیے سے ہمیں سننے کے ملیں گی. آج مجھے جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے، ماہ رمضان کی تیاری ہمیں کس طرح کرنی. محترم حضرات، اس سلسلے میں میں مسلم بزار کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا ہوں. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی وتقا، اللہ رب العالمین رمضان کے ہر رات اور ہر دن میں بندہ مومن کو آزادی نصیب فرماتا ہے جہنم سے. اور ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین بندہ مومن کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو یہ مہینہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے. اس مہینے کی تیاری اسلاف کرام، صحابہ کرام کس طرح کیا کرتے تھے، میں اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس امید پر کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم بھی اس مہینے اور عظیم الشان مہینے کی تیاریاں اسی طرح سے کریں جس طرح صحابہ کرام، علماء اعظام، اسلاف کرام نے اس مہینے کی آمد سے پہلے اپنی تیاریاں مکمل کر لیا کرتے تھے. کیونکہ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو بیماری ہیں، بزنس مین ہیں، بہت سارے لوگ ہیں دفاتر میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو دیگر اور بھی مصروفیات اور مشاغل ہیں. تو ان مشاغل سے کیسے ہم اپنے آپ کو فارغ ہو کر مصروفیات کو پوری طرح سے مکمل کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرنے کے لیے کس طرح ہم فارغ ہو جائیں، ہمیں اس سلسلے میں مشعل راہ ملیں گے اسلاف کے عوامل سے یا اسلاف کے اعمال سے. تو آئیے میں آپ کے سامنے چند اقوال جو اسلاف نے ذکر فرمایا ہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. معلّہ بن فضل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، کان السلف یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغهم رمضان، کہ رمضان کے مہینے سے پہلے ہی 6 مہینہ پہلے سے صحابہ کرام، اسلاف اعظام اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملا دے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، رمضان کی آمد اے اللہ ہمیں زندگی میں نصیب فرما دے. اور جب رمضان کا مہینہ آتا، ثم يدعونه 6 اشہر ان يتقبله، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا اس کی زندگی میں تو ڈھیر ساری عبادتیں کرتے تھے، فرائض و احکام کی پابندی کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، توفیق باللہ جو بھی عبادت ان کو حاصل ہوتی تھی وہ کرتے تھے. اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو اللہ رب العالمین سے 6 مہینہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تیری توفیق سے ماہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، کہ اللہ جو تیری توفیق سے ہمیں ماہ مبارک میں جو قرآن مجید کی تلاوتیں کی ہیں، خیر و خیرات کیے ہیں، توبہ استغفار کیے ہیں، یا اللہ قیام اللیل کیے ہیں، یا اللہ ہماری وہ عبادتوں تو قبول
قبول فرما لے۔ تو اسلاف کا یہ رویہ تھا، اسلاف کا یہ نظریہ تھا کہ 6 مہینہ قبل سے رمضان عطا فرما دے، اللہ رب العالمین سے دعا فرماتے تھے اور خوب انتک محنت کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا ہر طرح سے اپنے آپ کو فارغ ہو کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اس مہینے کو خالی کر دیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، ہم نے جو بندگیاں بجا دی ہیں، یا اللہ تو اس کو قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت بخش دے۔ ہم اور آپ اللہ سے دعائیں تو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 1 دن 2 دن ہفتہ 2 ہفتہ دعائیں کرتے ہیں اور پھر تھک جاتے ہیں۔ یہ اسلاف کا رویہ تھا کہ 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں نے تیری توفیق سے جو رمضان میں عبادتیں کی ہے، کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے، کیونکہ عبادت کرنا بھی اللہ کی توفیق سے، اور عبادت کو قبولیت کا شرف بخشنا بھی یہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کی توفیق پر ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہے، ہم نے جو بندگیاں کی ہیں، ہم نے جو خیر و خیرات کیے، ہم نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، قیام اللیل کیا ہے، کا اہتمام کیا ہے، تو کہیں یہ تو رائے گاہ سے نہیں ہو رہے، کہیں یہ رائے گاہ اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول تو ہوئے یا نہیں۔ اس لیے قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے، وہ فرماتے تھے کان من دعائہم، ان کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہوتی تھی، اللہم سلمی الی رمضان وسلم لی فی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ اے اللہ تو مجھے رمضان عطا فرما، اے اللہ مجھے رمضان عطا فرما۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ رمضان کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا دے، اور پھر جو عبادتیں اس مہینے میں بجا لایا کرتے تھے ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی رسول ہے، مشہور صحابی رسول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے سید الشہور شہر رمضان، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے میں ڈھیر ساری نیکیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، گویا کہ یہ نیکیوں کا بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار بندے مومن کو عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین رمضان کی شکل میں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح سردار کا استقبال ہوتا ہے، جس طرح سردار کا استقبال ہم کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی سردار ہوتا ہے، کوئی قابل قدر لوگ ہوتے ہیں، اس کی جب آمد ہوتی ہے تو ہم کس طرح اس کا استقبال کرتے ہیں، ہم کس طرح اپنے آپ کو ترتیب دیتے ہیں، ہم کس طرح اپنے معمولات کو ترتیب دیتے ہیں کہ ہم اپنے سردار کو استقبال اتنے اچھے انداز سے کریں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ لا رہا ہے تو یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس عظیم الشان مہینے کا استقبال ہم کیسے کریں، ہماری اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک صحابی ہے امرؤ القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امرؤ القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے سارے مشاغل سے، سارے مصروفیات سے بالکل خالی ہو جاتے تھے، رمضان میں بالکل فارغ ہو جاتے تھے ان سارے مصروفیات سے، اور صرف اللہ کی عبادت میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، روزہ رکھنے میں، تہجد کی نماز پڑھنے میں اور توبہ استغفار کرنے میں، خیر و خیرات کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے اس مہینے میں۔ چنانچہ اذا دخل شعبان اخلق تجارته وتفرغ لتلاوة القرآن وقال طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان۔ جب رمضان کا مہینے سے قبل شعبان کا مہینہ جب آتا تھا، شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے اپنی تجارت کو بند کر دیتے تھے اور تلاوت قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے، اور کہتے تھے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نیت کی اصلاح کی رمضان کے آنے کے لیے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کی حدیث کی کتاب ہی مسند امام مالک، تو ان کا دروس ہوا کرتے تھے، حدیثوں کے درس دیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کے سامنے۔
لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اپنے سارے مشاغل اور مصروفیات کو چھوڑ دیتے تھے اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر لیتے تھے. چنانچہ آیا اذا دخل رمضان یفر قراءة من قراءته الاحادیث ومجالس فی اہل العلم. جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے آپ کو بالکل درس کو روک دیتے تھے. چنانچہ ان کو یہ بات معلوم تھی ان کے شاگردوں کو کہ سال بھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے دروس ریا کرتے ہیں اور بڑے دور دراز سے شاہ و گدا اس کے دروس میں درس میں شامل ہوا کرتے تھے. لیکن ان کو یہ بات معلوم تھی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے استاد محترم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس نہیں دیتے ہیں. چنانچہ وہ اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. تو حدیث کی درس سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے تھے اور صرف اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف ہو جایا کرتے تھے. تو یہ ہے میرے بھائیوں اسلاف کی تیاری. محترم حضرات، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ مہمان بڑا قابل قدر ہو تو ہم اس کی تیاریاں کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہم آنے کے بعد تیاری کرتے ہیں کہ سارے امور کو ترتیب دیتے ہیں پہلے سے کہ کہیں مہمان کی میزبانی میں کوئی فرق نہ ہو جائے، کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے؟ سارے معاملات کو پہلے ہی ترتیب دے دیتے ہیں، سارے مصروفیات کو پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور مہمان کی استقبال کے لیے ہم تن روش ہو جاتے ہیں. اس لیے رمضان کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے، عظیم الشان مہینہ ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہماری زندگی میں یہ مہینہ مل جل کر عبادت کرنے کے لیے ہماری زندگی میں پھر دوبارہ آ رہا ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمیں یہ مہینہ مل رہا ہے. کتنے ہمارے ساتھی تھے، کتنے ہمارے پہلو میں بیٹھنے والے تھے، کتنے ہمارے دوستوں میں سے احباب تھے جو اس مہینے کو نہیں پائے اور اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے. لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو رمضان جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ لا رہا ہے آپ کی زندگی میں، یہ مہینہ آ رہا ہے آپ کی زندگی میں. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ہر طرح سے ذہنی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، باطنی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ہر طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ اللہ کی عبادت میں کوئی کوئی ہمیں دخل اندازی نہ ہو. تو تیاری ہم کیسے کریں؟ تیاری ہم کیسے کریں؟ تیاری اس طرح کریں کہ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جائیں. ظاہری اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ ظاہری اعتبار سے یہ کہ ہم اپنے تجارت میں مصروف ہیں، تجارت کے سارے لین دین جو کچھ بھی ہے اپنے آپ کو اس سے فارغ ہو جائے، نمٹ لے سارے معاملات کو کہ بھائی رمضان بھر ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مصروف ہو جائیں گے. اس لیے تجارتوں سے کوئی چیز خرید و فروخت کرنا ہے، ان سے آپ ایسا نہ ہو کہ کہیں ان چیزوں میں الجھ جائے، ان چیزوں کی تیاری کرنے میں لگ جائے، عید کی تیاری کرنے میں لگ جائے، سیویاں اور نہ جانے دیگر دنوں چیزوں کے خریدنے میں لگ جائے اور آپ کا وقت ضائع ہو جائے. وہ وقت کہ جس وقت میں آپ اللہ کے لیے عبادت بھی کریں گے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، نفل پڑھیں گے اور نہ جانے کیا کیا خیر و خیرات کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بزنس میں اور اپنے بیپار میں یا خرید و فروخت کی ضروریات والی چیزوں میں آپ مصروف ہو جائیں اور یہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں. پھر گیا ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اس لیے اپنے آپ کو بالکل تیار ہو جائے رمضان مبارک کے لیے کہ عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، بابرکت مہینہ آ رہا ہے. ہر گلی ہر کوچوں میں اس مہینے کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے. بڑے سے لے کر چھوٹے، عورت سے لے کر مرد، بچی بچیاں سب اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ذہنی اعتبار سے بھی، فکری لحاظ سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار ہو جائے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے صاحب مال بنایا ہے، آپ صاحب سرو بنایا ہے. آپ کے مال میں زکوٰۃ نکلتی ہے، آپ کے مال میں خیر و خیرات واجب ہو گیا ہے. تو آپ ان سے بھی نبردرما ہو جائے، آپ ان سے بھی فارغ ہو جائے کہ اپنے مال کا محاسبہ کرے کہ کتنا مال ہمیں زکوٰۃ میں نکالنا ہے، کتنا مال ہمیں خیر و خیرات کرنا ہے.
کتنا مال مدارس میں دینا ہے، کتنا مال کس کو دینا ہے، آپ ان تمام چیزوں کا محاسبہ کر کے اس کا جائزہ لے کر کے آپ ان سے فارغ ہو جائے کہ کہیں رمضان کے مہینے میں یہ چیزیں مجھے اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہے تو آپ اپنے مال کا محاسبہ قبل از وقت کر لیں، جس طرح اسلاف کرام نے فرمایا۔ تو یہ تو ظاہری چیزیں ہیں رمضان مبارک کی تیاری کے لیے۔ صحابہ کرام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور یہ معمول جو رہا ہے کہ جب بالخصوص آخری عشر رمضان کا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شد میزرہ واستيقظ اہلہ، کہ اپنے کمر بند بالکل باندھ لیتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو اٹھاتے تھے راتوں میں جاگنے کے لیے۔ اور صحابیات کا یہ معمول تھا کہ نیند اگر غلبہ آتا ہوتی تھی، نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو اپنے چوٹیوں اپنے بالوں میں رسی باندھ کر روپٹ لگا دیتی تھی کہ کہیں میں جھپکوں، نیند مجھے غلبہ ہے تو یہ بال جو بندھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، اس کے درد اور چبھن کی وجہ سے میں نیند سے ہوشیار ہو جاؤں۔ یہ تھی ان کی تیاری، یہ تھی ان کی عبادتیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آج مصروف ہیں ہم سب، آپ مشغول ہیں ہم سب۔ آج دوڑ دھوپ کا زمانہ ہے، ٹیپ ٹاپ کا زمانہ ہے، لچک طلب کا مہینہ ہے، زمانہ ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے آپ فارغ ہو جائیں اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت پر آپ کا دل و دماغ متوجہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ضروری کی چیزوں، یہ خرید و فروخت کرنے کے، یہ کپڑے لینے کے، یہ ساز و سامان خریدنے کے، یہ دیکھیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ضروری چیز یہاں تک کہ صدقہ و خیرات اور پھر حدیث کے درس دینا بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ کو جو کچھ بھی صدقہ و خیرات کرنا ہو، جو کچھ بھی خرید و فروخت کرنا ہو، جو کچھ تیاری کرنا ہو، جو کچھ بھی شاپنگ کرنا ہو، آپ قبل از وقت یعنی رمضان کے مہینے آنے سے پہلے آپ اس کی تیاری کر لیں، کہیں آپ کے اس مہینے آ جائے اور پھر یہ ساری چیزیں آپ کی عبادت میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ پھر ذہنی طور پر کہ اللہ رب العالمین نے زندگی عطا فرمائی اور زندگی میں اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں، حقوق اللہ میں کمی ہوتی ہے، حقوق العباد میں حق تلفی ہوتی ہے، تو حقوق العباد میں حق تلفی ہوئی ہے تو آج توبہ اور استغفار کر لے اور اپنے کیے ہوئے برائیوں پر ندامت کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے روئے گر گرائے کہ اللہ رمضان کے مہینے میں یا اللہ آنے سے پہلے میری توبہ کو قبول فرما لے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار ہو کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ آ رہا ہے، رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ اس مہینے میں عبادت کہیں کرنے کے باوجود بھی ہماری عبادت کہیں بیکار نہ ہو جائے، اکارت نہ ہو جائے۔ حقوق العباد کی زیادہ پرواہ کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب، اللہ رب العالمین شہید کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں الا الدین، لیکن دین یعنی قرض کو معاف نہیں فرما۔ شہادت کی موت کتنی بڑی موت ہے میرے بھائی، سب جانتے ہیں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت، لیکن شہید ہونے والے شہید کے بھی گناہ اللہ رب العالمین جو گناہ حقوق العباد سے تعلق ہے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس حدیث کے شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرض ہی اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتا، بلکہ حقوق العباد سے تعلق سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف فرماتا، کہ اللہ رب العالمین شہید کے شہید ہونے سے اللہ رب العالمین حقوق اللہ میں جو کمی ہوئی ہے اللہ رب العالمین اس کے حقوق اللہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن حقوق العباد سارے معاملات کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم دیکھیں کہیں ہماری ہاتھوں سے، کہیں ہماری زبان سے، کہیں ہماری ہاتھوں سے یا کہ اپنی نیتوں سے دیکھیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی حقوق العباد کے تعلق سے، کسی کو ہم نے مارا نہیں، کسی کو گالی تو نہیں کیا، کسی کو کوئی برا بھلا تو نہیں کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مفلس، مفلس کون ہے تم میں؟ صحابہ کرام نے فرمایا جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے وہ ہے مفلس ہم میں، جس کے پاس نہ مال و متاع ہے، کہا نہیں مال و متاع جس کے پاس نہیں وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئیں گے، نماز بھی لے کر آئیں گے، حج بھی لے کر آئیں گے، زکات بھی لے کر کے ڈھیر سارے نیک اعمال لے کر کے بندہ حاضر ہوگا رب کے پاس، لیکن اس کے باوجود کسی بندے کا کوئی حق ہوگا، کسی کو کوئی گالی دیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال
چھینے ہوگا, کسی کا کچھ لوٹ لیا ہوگا, کسی کوئی چوری کر لیا ہوگا, اللہ رب العالمین اس نیکوکار کی نیکی کو اس مدعی کو دینے والا کردار کو دے دے گا, جس کے اوپر ظلم ہوا تھا اس کو دے دے گا. اگر پھر بھی اس کے نام اعمال میں نیکی نہیں بستی اور مانگنے والے حق والے اور بھی زیادہ ہیں, تو اللہ رب اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دے گا. کتنی بڑی محرومی ہے کہ رمضان جیسے مہینہ آئے اور ہم ڈھیر ساری عبادت کریں, پہلی رمضان سے آخری رمضان تک راتوں کو جاگے قرآن کی تلاوت کرے, قرآن پر قرآن پڑھتے جائے اور قیام اللیل کرتے جائے, زکات کرے, خیرات کرے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر حقوق العباد باقی رہ جائے, تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے معاملہ کا کیا فرمائے گا؟ جب تک حقوق العباد اس بندے سے ہم معافی نہیں مانگیں گے, اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا. تو میں شروع میں جو حدیث پڑھا تھا, اس حدیث کا ترجمہ آج آپ ہی دیکھیے کہ اللہ نے صلی اللہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر رات ہر دن رمضان کے بندہ کو گناہوں سے آزاد کرتا ہے, گناہوں سے معافی عطا فرماتا ہے, جہنم سے آزاد کرتا ہے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں. اور ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العالمین بندہ مومن کے لیے یہ قبول کرتا ہے اس کی دعا. تو کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں, کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں. اس لیے اپنے آپ کو محاسبہ کرو, اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کس گناہوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں. کہیں ہم لپت تو نہیں ہیں گناہوں میں. اس لیے میرے بھائیو, حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو, سارے حقوق اگر حق تلفی ہوئی ہے اس میں, تو آج ہی آپ توبہ کرے, آج ہی استغفار کرے اور حقوق العباد کو توجہ کے ساتھ ان کو ادا کرے. اگر وہ بندہ ہے تو اس سے معافی مانگے, شرمسار ہو, اس کو معاف کرنے کے لیے درخواست کرے. پھر ذہنی طور پر تیاری ہونا یہ بھی کہ اپنی نیت کو درست کر لے. ہم یہ عام حدیث, مشہور حدیث سب جانتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, نیکیوں اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہماری نیت تو کہیں کھوٹ نہ, ہماری نیت تو کہیں درست نہیں, ہماری نیت تو کہیں شہرت اور ناموری کے لیے نہیں, کیونکہ اتنی بڑا عظیم الشان مہینہ ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین لا رہا ہے, اور ہم اپنی نیت کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے اپنی عبادت سے کہیں محروم تو نہ ہو جائے. ہم تو نمازیں پڑھیں, ہم تو قیام اللیل کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, خیر و خیرات کریں, لیکن ہماری نیت تو یہ نہیں کہ لوگ ہمیں واہ واہ کہیں کہ فلاں آدمی کتنا خیر و خیرات کرنے والا ہے, فلاں آدمی کتنا نمازی ہے, فلاں آدمی کتنا روزہ رکھتا ہے, فلاں آدمی کتنے قرآن پہ قرآن ختم کیا جا رہا ہے. کہیں اگر یہ نیت تو نہیں ہمارے دلوں میں, کہیں یہ شہرت اور نام بری تو نہیں. اگر یہ شہرت اور نام بری کی نیت ہے تو اپنی نیت کو آج ہی درست فرما لے اور اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لے. حنفاء للہ, صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرے. حقوق العباد کی ادائیگی ہو یا حقوق اللہ کی ادائیگی ہو, جو کچھ بھی حقوق ادا کرے وہ خالص نیت کے ساتھ اور نیت کی درستگی کے ساتھ. اگر نیت درست ہو تو اگر کوئی عمل کرنے کے لیے آپ نیت بھی کیا, اگر نہیں کر سکے تب بھی اللہ رب العالمین اپنی مہربانی سے آپ کو وہ عطا فرما دے گا جس کی نیت آپ نے کی. اس لیے میرے بھائیوں, نیت کی درستگی پر ہی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. کہیں سارے مہینہ ہم عبادت کرتے رہ جائے اور ہماری نیت میں کھوٹ ہے تو پھر اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول نہ فرمائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, ظاہری ہو یا باطنی ہو, حقوق اللہ ہو, حقوق العباد ہو, جو کچھ بھی ہو, اس مہینے کو غنیمت جانے اور اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین سے گریبانداری کرے, روئے دھوئے, معافی مانگے, گناہوں کی بخشش طلب کرے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری نیت کو درست فرما دے, یا اللہ آنے والا مہینہ میں عبادت کی توفیق عطا فرما دے, یا اللہ ہمیں جو مصروفیات ہے اللہ اس مصروفیت سے اس مہینے میں ہی فارغ فرما دے, اور آنے والا مہینے اللہ صرف تو اپنی عبادت کے لیے ہمیں مقرر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے بھائیو, رمضان بہت عظیم الشان مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے. ساری فیوز و برکات اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے نچھاور کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے ہر رات سمائے دنیا پر آ کر کے, ہر رات اعلان کرتا ہے, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھو اور اے برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ جاؤ. ہم اپنی نیت کو درست کر لیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں, اور ہم جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اسی نیٹ کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کی آج زمانہ ہے, کا دور ہے, ایک کلک کیجئے ایک بٹن پر اور ساری فحاشی اور اڑیاں تصاویر ہمارے سامنے آ جائیں گے.
ان تصاویر اور فحاشی والے ویڈیو کو دیکھنے سے اپنے آپ کو پرہیز کرے، چاہے باطنی گناہ ہو چاہے ظاہری گناہ ہو، ان تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے اور خدا کے سامنے آ کر کے توبہ استغفار کرے۔ یقینی مانیے اگر بندہ مومن توبہ اور استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے دل کی گہرائی سے، تو اللہ رب العالمین آپ کے ہمارے گناہ کو معافی نہیں فرماتا بلکہ ہماری غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس مہینے کی غنیمت سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ، عظیم الشان مہینہ، اے اللہ ہماری زندگی میں آنے سے پہلے یا اللہ ہمیں دینی طور پر، ذہنی طور پر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر ہر اعتبار سے یا اللہ رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساری مصروفیات سے نمٹ کر کے اللہ تو صرف اور صرف اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔